السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو غیر مرد کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر اور بچوں سے بے وفائی کرنے چلی تھی۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام چینل اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ کسی مٹی کے مادو سے شادی ہو جاتی میری، مگر ان سے نہ ہوتی۔ صبا نے ٹرے کچن کی سلیب پر پٹکنے کے انداز میں رکھی۔ مجال ہے کبھی منہ سے کچھ بول جائیں، کبھی تعریف کر دیں یا کبھی تنقید ہی کر دیں، کبھی پیار محبت کے دو بول کہہ دیں، بس ہر وقت چپ چا کر روزہ رکھا ہوتا ہے۔ صبا کو اپنے شوہر سے بہت گلے تھے۔ حد ہے، آج اتنا اچھے سے تیار ہوئی تھی، فنکشن میں بھی سب نے تعریف کی، مگر مجال ہے انہوں نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا ہو۔ فنکشن سے واپس آ کر صبا کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ اس نے پرس سوسے سے بیڈ پر پھینکا اور خود واش روم میں گھس گئی۔ اگر جو غور کرتی تو دیکھتی کہ پورے فنکشن میں اس کا چہرہ احسن کی نظروں کی زد میں ہی رہا تھا۔ صبا کھانا دے دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آج دوپہر میں بھی کھانا کھانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ میں ہاتھ منہ دھو کر آتا ہوں، احسن نے آفس سے آتے ہی کہا۔ صبا صوفے پر لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ دونوں بچے نیچے فرش پر کھیل رہے تھے۔ کھانا تو نہیں بنایا میں نے آج۔ صبا کو کل کا ہی غصہ بہت تھا، اس لیے آج کچھ نہیں بنایا۔ وہ جانتی تھی کہ احسن بازار کا کھانا بہت کم کھاتے ہیں۔ آج اس نے احسن کو غصہ دلانے کے لیے کچھ نہیں بنایا تھا۔ پہلے بتا دیتی تو میں بازار سے لیتا ہوا آتا۔ اچھا ایسا کرو، انڈے ہیں تو انڈوں کا آملیٹ اور روٹیاں بنا دو۔ احسن کا انداز تھکا سا تھا۔ کوئی اور مرد ہوتا تو خوب چیختا، برا بلا کہتا، مگر وہ تو مسئلے کا حل بتا کر آرام سے بیٹھ گیا تھا۔ اس کا تھکا انداز دیکھ کر الٹا صبا کو ترس آ گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور تھوڑی دیر بعد اس کا مطلوبہ کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ احسن بیوی بچوں کی ضروریات اور گھریلو اخراجات خوش دلی سے اور کھلے ہاتھ سے پورے کرتا تھا۔ گھر کے کاموں کے لیے ماسی آتی تھی۔ صبا کو صرف کھانا ہی پکانا ہوتا تھا اور بچوں کو دیکھنا ہوتا تھا۔ شادی کو 8 سال ہو گئے تھے۔ صبا کو کبھی کسی چیز کے لیے کہنا نہیں پڑا، سب کچھ وقت سے پہلے ہی اس تک پہنچ جاتا۔ احسن کی بس یہ ایک عادت اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ شروع میں اس نے بہت کوشش کی اسے بولنے پر اکسانے کی۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتا، جہاں بہت ضروری ہوتا مختصر سا جواب بھی دے دیتا۔ میں ہی پاگل ہوں جو اس پتھر سے سر پھوڑتی رہتی ہوں۔ وہ کئی دن ناراض رہی، احسن کو احساس تک نہ ہوا۔ اس کا رویہ اس کے ساتھ نارمل ہی رہتا۔ ایک نرم سی مسکراہٹ ہر وقت اس کے چہرے کا احاطہ کیے رکھتی۔ صبا کو اس کی یہ مسکراہٹ اپنا مذاق اڑاتے ہوئے محسوس ہوتی اور وہ مزید وقت کوفت میں مبتلا ہوتی رہتی، حالانکہ اس کی یہ مسکراہٹ پیار، محبت اور سکون کی علامت تھی۔ صبا، اسجد آ رہا ہے، چند دن ہمارے ہاں ٹھہرے گا، تم ذرا مہمان خانے کی صفائی کروا دینا۔ اسجد احسن کا خالہ زاد بھائی تھا جس کا ٹرانسفر یہاں ہوا تھا۔ چند دن اسے یہاں رہنا تھا، پھر دفتر کی طرف سے رہائش مل جانی تھی۔ اسجد تو صبا کے لیے بہار کا ایک چھوٹا سا جھونکا ثابت ہوا تھا۔ کیا سحر انگیز شخصیت تھی اس کی، ساتھ ہی ساتھ باتوں سے دوسروں کو محفوظ کرنے اور شیشے میں اتارنے کا فن بھی خوب آتا تھا۔ آتے ہی اس نے اپنے اور بچوں سے بے تکلفی قائم کر لی تھی۔ ارے بھابھی، کیا ذائقہ ہے آپ کے ہاتھ میں، قسم سے میں نے اتنے مزے کی بریانی پہلے کبھی نہیں کھائی۔ اسجد نے دوسری بار بریانی سے اپنی پلیٹ بھری تھی۔ صبا نے مسکرا کر اسے اور جتاتی نظروں سے احسن کو دیکھا جو اطمینان سے کھانا کھا رہا تھا۔ صبا کے دیکھنے پر احسن نے بھی اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھابھی، چائے اور پکوڑے کیا کمال تھے، ایسا سہانا موسم اور ایسا کھانا۔ یار احسن، تو بڑا خوش نصیب ہے جو تجھے بھابھی جیسی بیوی ملی ہے۔ بارش ہو رہی تھی سو صبا نے ہمیشہ کی طرح پکوڑوں کا اہتمام کیا تھا۔ اسجد کی بات سن کر احسن نے صرف سر ہلا کر جواب دیا تھا اور صبا کا دل جل کر خاک ہو گیا۔ کیا تھا جو اسجد کی بات کے جواب میں ایک دو جملے ہی کہہ دیتے۔ صبا کا موڈ آف ہو گیا، وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اسجد نے بہت غور سے اس کے بدلتے موڈ کو دیکھا تھا۔ بھابھی کیا بنا رہی ہیں؟ وہ کھانا تیار کر رہی ہوتی تو اسجد کچن کے دروازے میں کھڑا ہو کر اس سے باتیں کرنے لگتا۔ صبا کو اچھا لگتا، وہ بھی اس بات چیت میں شریک ہو جاتی اور اس کا وقت اچھا گزر جاتا۔ کام والی ایک ہفتے سے چھٹی پر تھی۔ صبا نے واشنگ مشین لگائی تو اسجد کپڑے اٹھا اٹھا کر تاروں پر پھیلانے لگا۔ اس ہفتے کے دوران اسجد کی موجودگی میں وہ جو بھی کام کرتی اسجد اس کا ہاتھ بٹانے لگتا۔ احسن ہوتے تو انہیں احساس تک نہ ہوتا کہ میں اکیلی کام کر رہی ہوں۔ وہ اسجد اور احسن کا موازنہ کرنے وقت یہ بھول جاتی کہ اس مشقت سے بچانے کے لیے احسن نے اس کو ملازمہ کی سہولت بھی تو دے رکھی ہے۔ بھابھی، آپ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، یہ رنگ تو لگتا ہے آپ کے لیے ہی بنا ہے۔ وہ نیا سوٹ پہنتی تو اسجد تعریفوں کے پل باندھ دیتا اور صبا کے اندر سکون سا بھر جاتا۔ واہ بھابھی،
آپ کے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ ایک دن وہ گیلے بالوں کو پشت پر پھیلائے کھڑی تھی جب اسجد نے ایک جذب کے عالم میں کہا، صبا کے بال واقعی بہت خوبصورت تھے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے لمبے بال بہت پسند ہیں۔ مگر میری بیوی کو اسٹیپس میں کٹے ہوئے بال پسند ہیں۔ مجھے کبھی جو اس کے بال کندھوں سے نیچے تک دیکھنے کو ملے ہوں۔ اب آپ کو دیکھا ہے تو یقین جانیے اتنا اچھا لگا ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتا۔ صبا ایک ادا سے مسکرائی۔ اس کا موڈ اب بہت خوشگوار رہنے لگا تھا۔ اپنا خیال تو وہ پہلے بھی بہت رکھتی تھی مگر اب نکسک سے تیار بھی رہنے لگی تھی۔ اس کی باتوں میں اسجد کا ذکر بڑھنے لگا تھا۔ اسجد نے یہاں صرف 1 مہینہ رہنا تھا۔ مہینہ ختم ہونے میں چند دن ہی باقی تھے۔ بھابھی جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا نا تو یقین کریں آپ ہر پل مجھے یاد آئیں گی۔ اسجد کے جانے کے تھوڑے دن تھے جب اس نے صبا کو نظروں کی زد پہ رکھ کر ذومانی انداز میں کہا۔ صبا اس کے اس انداز پر مسکرا دی۔ حالانکہ اس اسجد کا یہ انداز ناگوار گزرنا چاہیے تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ سوچ سمجھ کر اسجد کے ساتھ کوئی چکر چلا رہی ہے یا اس کا مقصد اسجد کو اپنی طرف راغب کرنا تھا۔ بس لاشعوری طور پر اسجد کی باتوں سے صبا کے اندر چھپی کچھ خواہشیں پوری ہو رہی تھیں، اسی لیے اسے اسجد کا انداز برا نہیں لگتا تھا۔ احسن نے آج رات کو دیر سے آنا تھا۔ صبا نے بچوں کو ہوم ورک کروایا، انہیں چپس بنا کر دی، اپنے اور اسجد کے لیے چائے بنائی اور چپس اور شامی کباب پلیٹوں میں نکالے اور اسے بلانے مہمان خانے کے دروازے پر جا پہنچی۔ اس نے مہمان خانے کے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ دستک دینے سے پہلے اندر سے آتی آواز نے اس کے ارد گرد دھماکے کر دیے اور وہ جیسے ہوا میں معلق ہو گئی تھی۔ یار میں تو مزے میں ہوں۔ اسجد فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ تجھے پتہ تو ہے مجھے عورتوں کو شیشے میں اتارنا آتا ہے۔ اپنی بیوی کو بھی خوش رکھا ہوا ہے اور باہر بھی یاریاں نبھاتا ہوں۔ میں تو بس احسن کی بیوی کو اپنی باتوں سے شیشے میں اتار لیا ہے۔ میرے تو عیش ہی عیش ہیں۔ کھانے سے لے کر کپڑے تک تیار ملتے ہیں۔ اسجد کے لہجے میں کچھ عجیب سا تھا۔ تو بڑا کمینہ ہے بے غیرت انسان۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویسے ایک بات بتاؤں، آثار کچھ ایسے ہی ہیں جس طرح وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتی ہے، لگتا ہے عنقریب پکے ہوئے پھل کی طرح جولی میں ہی آ کر گر جائے گی۔ احسن جیسے چپ شاہ کے ساتھ گزارا کرنا آسان تھوڑی ہے۔ اس سے زیادہ سننا صبا کے بس سے باہر تھا۔ کمرے میں آ کر بیڈ پر بے دم سے گری، وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ یہ میں کیا کرنے چلی تھی؟ نعمتوں سے بھری جھولی کو آگ میں جھونکنے لگی تھی۔ او میرے اللہ، یہ میں کس راہ پر چل پڑی تھی؟ میں تو وجہ کی اتنی بھوگی تھی کہ جائز و ناجائز کا فرق ہی بھول گئی۔ حقیقت کے آئینے میں صبا کو اپنی صورت بہت کریہا نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میں ناشکری ہو گئی تھی۔ محبت، تعریف اور احساس کا اظہار صرف زبان سے ہی تو نہیں ہوتا، بعض اوقات اعمال سے ان جذبوں کا اظہار ہوتا ہے۔ زبان کی نسبت کہیں بہتر انداز میں ہی ہو جاتا ہے۔ بس دیکھنے والی آنکھ اور محسوس کرنے والا دل چاہیے۔ شاید یہ دونوں نہیں ہے میرے پاس۔ احسن نے مجھے کیا نہیں دیا۔ ہر فکر پریشانی سے آزاد رکھا، ہر ضرورت بن کہے پوری کی، باہر کے گرم و سرد سے بچایا۔ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، انہوں نے مجھے کبھی سخت لفظوں کی مار تک نہیں ماری، صرف میرے ساتھ وفادار رہے۔ بس انہیں اپنے جذبات کا زبانی اظہار کرنا نہیں آتا تو میں نے اس ایک خامی کو سر پر سوار کر لیا۔ وہ اپنا محاسبہ کرتی جاتی اور روتی جاتی تھی۔ آپ کی ماما کہاں ہیں بچوں؟ احسن گھر پہنچا تو غیر معمولی خاموشی محسوس کر کے بچوں سے پوچھنے لگا۔ ماما کمرے میں ہیں۔ بچے جواب دے کر پھر سے کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ احسن کو تھوڑی سی تشویش ہوئی، اس وقت صبا لاؤنج میں ہوتی تھی یا پھر کچن میں۔ احسن آگے بڑھا تو اس کی نظر کچن کی شیلف پر رکھی ٹرے پر پڑی جو چائے کے کپوں اور دیگر لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ اب کہ اسے صحیح معنوں میں تشویش ہوئی۔ صبا سامنے بیڈ پر اسے بے دم پڑے دیکھ کر وہ بیگ صوفے پر رکھ کر اسے قریب جا بیٹھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ صبا نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا اور اس کے گلے لگ کر شدت سے رونے لگی۔ صبا کیا ہو گیا؟ احسن محبت سے اس کی پشت سے ہلانے لگا۔ اس لمس میں کیا کچھ نہیں تھا، فکر، محبت، تشویش، خلوص۔ دھیرے دھیرے صبا کا رونا کم ہوا اور پھر ختم ہو گیا۔ احسن اسے کندھے سے لگائے بیٹھا تھا۔ صبا خود کو سنبھال کر اس سے الگ ہوئی تو احسن نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی قسمت میں بہترین مرد لکھا گیا تھا مگر وہ ناشکری کرتی رہی۔ کیا پریشانی ہے صبا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ صبا کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ وہ انجانے میں اس پیارے شخص سے بے وفائی کرنے چلی تھی۔ بے وفائی نہیں، اسجد کی باتوں سے وہ لاشعوری طور پر اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہی تھی۔ جو بھی تھا اس کی غلطی تھی جو اسے اب بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ دل عجیب سا ہو رہا تھا میرا۔
آپ آ گئے ہیں، اب میں ٹھیک ہوں۔ صبا بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی تو احسن اسے دیکھ کر مسکرائے۔ آج صبا کو اس کی خاموشی بری نہیں لگی تھی۔ اگر تو وہ دوسرے مردوں کی طرح بال کی کھال نکالنے والا ہوتا تو وہ کیا کرتی؟ آپ فریش ہو کر آ جائیں، پھر اکٹھے چائے پیتے ہیں۔ صبا کمرے سے نکل گئی۔ اس کے پندار پر بڑی زوردار چوٹ لگی تھی، مگر اسے خوشی تھی کہ وہ گرنے سے پہلے سنبھل گئی تھی۔